اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ کیا آپ نے بھی مارس پر جانے کے لیے اپنا ٹکٹ بک کروا لیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو واقعی آپ دور کی سوچ رکھنے والوں میں سے ہیں، لیکن اگر آپ اس بارے میں ابھی سوچ ہی نہیں پائے تو ذرا اپنی سوچ کو سپیڈ دیں، کیونکہ ایلان مسک تو سال 2026 تک مارس پر پوری کالونی بنانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد ہم انسان اس زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر بھی رہ سکیں گے۔ سننے میں اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن اتنا ہی عجیب بھی لگتا ہے نا، کیونکہ زمین کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے کا خیال کبھی آیا ہی نہیں۔ ایسے میں زمین کو چھوڑنا تھوڑا مشکل بھی رہے گا، صدیوں پرانا ساتھ جو ہے زمین کے ساتھ۔ خیر فی الحال آگے کی جانب دیکھتے ہیں اور ان سوالوں کے بارے میں جانتے ہیں جو زمین کو چھوڑ کر مارس پر بسنے کی خبر سننے کے بعد آپ کے دل و دماغ کو الجھا رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں زمین کو چھوڑ کر جانا ہی کیوں پڑے گا؟ ہمارے سولر سسٹم میں اتنے سیارے ہیں، لیکن ہم نے مارس کو ہی رہنے کے لیے کیوں چنا؟ کیا مارس زمین کے جیسا ہی ایک سیارہ ہے؟ کیا وہاں زندگی کے کچھ آثار موجود ہیں؟ اگر ہمیں زمین سے دور ہی کہیں رہنا ہے تو ہم چاند پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ان سبھی سوالات کے جواب اس ویڈیو میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے ایسے دلچسپ اور ایڈونچر سفر کے لیے تیار ہو جائیں جس میں اڑان بہت دور کی ہے اور ایڈونچر سے بھرپور ہے، کیونکہ یہ سفر ہے سولر سسٹم کے ایک سیارے مارس کا، جہاں ناسا سال 2037 تک اپنے ایسٹروناٹ بھیجنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، تاکہ جلد از جلد مارس کو انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنا سکے اور انسانی زندگی وہاں نئے سرے سے شروع ہو سکے۔ مارس پر ایلان مسک سال 2026 تک، یعنی ناسا سے بھی پہلے، انسانی بستی بنانے کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن مارس تک پہنچنے اور انسانوں کو مارس پر بسانے کی اس جلد بازی کا آخر کیا کوئی خاص مقصد ہے؟ ہاں، بالکل ہے۔ جس طرح سے زمین پر وسائل بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، آلودگی کے باعث ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے، یہاں کبھی بھی تباہی ہو سکتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ ایک دن ہمیں زمین کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ جس طرح سے آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے ایک ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے ڈائناسورز ختم ہو گئے، اسی طرح سے ایک ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے ہماری زمین بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اس لیے ان کی کمپنی اسپیس ایکس بہت تیزی سے مارس کو ٹیرا فارم کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، یعنی مارس کو زمین جیسا سیارہ بنانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل فیصلہ ثابت ہوگا؟ کیونکہ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا اور سنا ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، ہمارا آسمان نیلا ہوتا ہے، ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہمارے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، لیکن جب ہم مارس پر چلے جائیں گے تو یہ سب بھی بدل جائے گا۔ لیکن سب سیاروں میں مارس کو چننے کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو سفر پر ہمارے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ اس لیے آئیے، لیکن ذرا سنبھل کر، کیونکہ یہ مارس کا سفر ہے اور یہ ہمارے لیے بالکل نیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم میں کچھ سیارے ایسے ہیں جہاں اتنی گرمی ہے کہ وہاں انسان جائے تو جل جائے؟ کچھ سیارے ایسے ہیں جہاں اتنی سردی ہے کہ انسان وہاں جم جائے۔ اب ان میں صرف مارس ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا، یعنی مارس پر انسانوں کا زندہ رہنا ممکن ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ اتنا آسان ہے؟ اس سے پہلے کہ مارس سے آپ کی امید زیادہ بڑھے اور آپ جلد سے جلد وہاں جانا چاہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سیارے پر زندگی اتنی بھی آسان نہیں، اتنی جلدی یہ زمین کی طرح نہیں بن سکتا۔ اگر آج کوئی اس سیارے پر قدم رکھنا چاہے گا تو وہاں موجود ریڈیشنز اس کی جان لے سکتی ہیں۔ یہاں کا لو ٹیمپریچر، آکسیجن کی کمی اور لو ایٹماسفیرک پریشر سب مل کر آپ کو خوش آمدید بالکل بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی جان خطرے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے فی الحال اگر آپ خواب میں بھی مارس پر جائیں تو اپنے ساتھ پورا بندوبست کر کے ہی جائیں۔
शायद आपको हैरानी हो, लेकिन अभी आप मार्स पर जाकर खड़े नहीं हो सकते। यहाँ तो सिर्फ रोवर्स ही सैर कर रहे हैं, क्योंकि भले ही हम वहाँ पहुँचने का प्रोसेस पूरा भी कर लें, लेकिन हमें वहाँ सर्वाइवल के लिए सब कुछ अपने साथ पैक करके ले जाना होगा, ताकि वहाँ रहा भी जा सके और वापस भी आया जा सके। क्योंकि वहाँ जमीन की तरह नदी का पानी नहीं पिया जा सकता, पेड़ से फल तोड़कर नहीं खाए जा सकते। फिर सवाल पैदा होता है कि मार्स पर जाने की इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं। नाजरीन, अगर हम मार्स को एक्सप्लोर करने में जद्दोजहद कर रहे हैं तो इसकी वजह यही है कि जमीन के बाद यही एक ऐसा सियारा है जिस पर जिंदगी के आसार नजर आते हैं। मार्स की उम्र तकरीबन 4.6 बिलियन साल है और ये जमीन से काफी छोटा है। सोचकर भी कितना अजीब लगता है ना कि हम एक छोटे से सियारे पर शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन क्या करें, अगर हमने जमीन की अच्छे से कदर की होती तो हमें इसे छोड़कर नहीं जाना पड़ता। लेकिन यहाँ आपके लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि मार्स पर हम कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो कि जमीन पर सरंजाम देना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप उछल कूद करने के बड़े शौकीन हैं तो आप मार्स पर अपने शौक को भरपूर अंदाज में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मार्स पर आप जमीन से 3 गुना ज्यादा ऊंचा जंप कर सकते हैं। क्योंकि मार्स में ग्रेविटेशनल एनर्जी जमीन से 38% कम होती है। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी और भी है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। अगर आप अपने वजन को कम देखना चाहते हैं तो मार्स इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। जमीन पर अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो मार्स पर यह वजन सिर्फ 38 किलोग्राम रह जाएगा। अब एक आखिरी सवाल जिसका जवाब आपको खुद तलाश करना है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका जवाब भी देना है। नाजरीन, जब जमीन हमें ताज़ा हवा देती है, मजबूती से पांव जमाने के लिए जमीन देती है, एक खुला आसमान, ताज़ा पानी, पेड़ पौधे, सब कुछ इस जमीन ने हम पर लुटा दिया है, तो मार्स पर बस्ती बसाने की कोशिशों के साथ क्या हम जमीन को बचाए रखने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम जमीन को संभाल नहीं सकते ताकि कई सदियों तक हम इंसान इस खुले आसमान तले बैठकर तारे गिन सकें, दरख्तों की छांव में आराम कर सकें और इसकी ताज़ा हवा में खुलकर सांस ले सकें? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।